بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بحث کفایت الاصول میں جو قد کی بحث ہے اس کے بارے میں ہے۔ تو ہماری بحث جو وہ قد کی بحث میں قد کے بارے میں انہوں نے 16-17 صفحے لکھے ہیں۔ تو ہم نے شروع کیا تھا لیکن دوبارہ اس کو تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ کہہ رہے فی بیان الامارات المعتبرۃ شرعاً و عقلاً، ٹھیک ہے۔ جو مقصد سادس ہے وہ امارات کے بیان کرنے میں ہے جو شرعاً اور عقلاً معتبر ہے۔ وقبل الخوض فی ذالک، اس سے پہلے کہ ہم امارات معتبرہ میں خوض کریں، غور کریں، لا باس بصرف الکلام الی بیان بعض ما للقطع من الاحکام، کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو بحث ہے وہ تو امارات کے بارے میں ہے، لیکن اس سے پہلے کہ امارات کو ڈسکس کریں، اس کے بارے میں بحث کریں، بہتر ہے کہ ما للقطع من الاحکام، من بیانیہ ہے، یعنی جو چیز قطع کے لیے ہے، قطع کے جو تھوڑے سے احکام ہیں وہ کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ بیان کر دیے جائیں۔ وَإِنْ كَانَ خَارِجًا مِنْ مَسَائِلِ الْفَنِ، اگرچہ وہ علم اصول کی بحثیں جو قد کی بحثیں ہیں وہ علم اصول کی بحث سے خارج ہیں۔ تو دیکھیں ہم نے اس کی جو ہے وہ وجہ بتائی تھی کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ابھی بتا دینا تاکہ طالب علم کو جو ہے وہ یاد ہو جائے کہ جو قد کی بحث ہے وہ علم اصول میں کیوں شامل نہیں ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ وہ بحث جو یعنی ایک ایسی قیاس جس میں صغرا ہو کبرا ہو اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ حکم شرعی فری کی صورت میں آئے، تو جس کا نتیجہ حکم شرعی فری کی صورت میں آئے اس میں جو کبرا قیاس واقع ہوتی ہو وہ علم اصول کی بحث ہے، جیسے حجیت کے مباحث ہے یا دوسرے مباحث ہے۔ تو جو کبرا قیاس نہیں واقع ہوتی ہو وہ پھر علم اصول کی بحث نہیں ہے۔ جب دوسری بہت آسان سی بات میں آپ کو بتاؤں، اچھا میری ہمیشہ سے کوشش یہ رہی ہے کہ نا آسان کر کے جو ہے اس کو بیان کریں۔ آپ جب علم اصول کی بحث کرتے ہیں، پھر صغرا رکھتے ہیں، پھر کبرا رکھتے ہیں، پھر اس سے نتیجہ نکالتے ہیں، تب آپ کو علم حاصل ہوتا ہے۔ علم یعنی وہ قط حاصل ہوتا ہے، کس کے بارے میں؟ علم حاصل ہوتا ہے یا قط حاصل ہوتا ہے؟ احکام کے بارے میں۔ تو اگر آپ پہلے سے شرط کر کے بیٹھ جائیں کہ قط حاصل ہو تو پھر آپ جو ہے وہ کبرا میں رکھے یا صغرا میں رکھے یا جو کچھ بھی کریں، تو قط کو اگر آپ موضوع کے یعنی قط بالحکم یا قط بالموضوع کو اگر آپ شرط کے عنوان سے اخذ کر لیں تو پھر تو یعنی وہ چیز جو بعد میں وجود میں آئے گی اس کو آپ پہلے ہی فرض کر رہے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ کبرا قیاس کے نتیجے میں علم حاصل ہوتا ہے حکم شرعی فری کے بارے میں۔ تو یہاں پہ آپ قط کی بحث کر رہے ہیں تو یعنی علم حاصل ہو گیا۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہ دو وجہ میں نے آپ کو بیان کی جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ مسائل فن سے کیا ہے، خارج ہے۔ اچھا ہم تھوڑی تھوڑی وضاحت کریں گے، زیادہ وضاحت نہیں کریں گے کہ تو وجہ الخروج عدم انتباہ کے ضابط المسلۃ الاصولیہ وہی ما یقرؤ کبرا لقیاس تکون نتیجۃ حکم کلیاً فریعاً المباحث القطع، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ جیسے اس کی مثال ہے، ایک مثال میں دے دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کہتے ہیں وضو مقدمہ واجب ہے، الوضو مقدمۃ الواجب، اور مقدمہ واجب ہے، تو آپ علم اصول میں یہ بحث کرتے ہیں کہ مقدمہ واجب ہے، پھر اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے کہ وضو واجب ہے۔ تو اگر آپ پہلے سے یہ فرض کر لیں کہ وضو کا وجوب جو ہے وہ اس کے بارے میں قطع حاصل ہونا چاہیے تو پھر اصول کی بحث جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ
وَإِنْ كَانَ خَارِجًا مِنْ مَسَائِلِ الْفَنِّ وَكَانَ أَشْبَهَ بِمَسَائِلِ الْكَلَامِ. مسائل کلام سے اشبہ ہیں. تو مسائل کلام سے کیوں اشبہ ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں القط بالحکم، یعنی قط کی بحث میں آپ کیا بات کرتے ہیں؟ قط کی بحث میں آپ یہ بحث کرتے ہیں کہ استحقاق عقاب رکھتا ہے، استحقاق ثواب رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. تو یہ جو استحقاق ثواب کا استحقاق یا عقاب کا عذاب کا استحقاق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، یہ جو بحثیں ہیں یہ علم کلام کی بحث ہے. تو کلامی بحثیں استحقاق عقاب، استحقاق ثواب، اور قط میں یہی بحثیں ہوتی ہیں. تو اس لیے جو قط کی بحثیں ہیں وہ مسائل کلام سے زیادہ شباہت رکھتی ہیں. لشدت مناسبت ہی مال مقام. اچھا، اب خارج ہے علم اصول جو ہے، وہ علم اصول سے جو قط کی بحثیں ہیں وہ خارج ہیں اور مسائل کلام سے زیادہ شبیہ ہیں. تو مسائل کلام میں بحث کرتے، یہاں کیوں کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں لشدت مناسبت ہی مال مقام، کیونکہ مقام سے بہت زیادہ شدت مناسبت رکھتی ہے. تو لشدت مناسبت ہی مال مقام، مقام سے بہت زیادہ مناسبت رکھتی ہے. تو شدت مناسبت سے کیا مراد ہے؟ کہہ رہے ہیں شدت مناسبت سے مراد ہے اشتراک الامارات مع القطع فی الطریقیہ وفی احراز الوظیفۃ من الفعل او الترک. یعنی امارات قط کے ساتھ یہ اشتراک رکھتی ہیں کہ جس طرح سے قط کے اندر طریقیت ہے، امارات کے اندر بھی طریقیت ہے. امارات کے اندر جو طریقیت ہے وہ 80% ہے، 70% ہے یا 50% ہے، اور قط کے اندر جو طریقیت ہے وہ 100% کی ہے، 100% کی ہے. تو ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہو گئی. دوسری وجہ یہ ہو گئی کہ جو احراز وظیفہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک مجتہد ہے، وہ ادلہ شریعہ میں نظر کر رہا ہے کہ سگریٹ پینا حرام ہے حلال ہے. اس سے بہت بحث کی، اسے سمجھ میں نہیں آیا. تو اب جو سگریٹ لیے کھڑا ہے ایک عام انسان، وہ مجتہد سے پوچھے گا یا اللہ شیخ بتاؤ، شیخ یا اللہ بتاؤ پیوں نہیں پیوں، دخن ام لا دخن، سگریٹ کھینچوں یا نہیں کھینچوں. تو وہاں پہ اس کا جو وظیفہ عملیہ ہے وہ مقرر کرنا ہے. تو وظیفہ عملیہ کے مقرر کرنے کے لحاظ سے اصول عملیہ ہیں وہ وظیفے کو مقرر کرتے ہیں کہ پیے یا نہیں پیے. تو اس میں بھی جو ہے وہ یقین اشتراک رکھتا ہے. تو شدت مناسبت ہی مال مقام، یعنی احراز طریقیت میں بھی اور تعین وظیفہ عملی میں بھی قط امارات کے ساتھ مشترک ہے. یہ شدت مناسبت مقام کی. اچھا، اب ہم نے یہ بات کہی تھی کہ جو قط کی بحثیں ہیں یہاں کفایہ میں، وہ نظر رکھتی ہیں شیخ انصاری، شیخ اعظم انصاری کی جو بحثیں رسائل میں کی ہیں اس کے اوپر نظر رکھتی ہیں. کیونکہ جو آخوند خراسانی تھے وہ شیخ کے شاگرد تھے، تو وہ شیخ کے اوپر ضرور جو ہے وہ یہ اشکال رکھتے ہیں، ان کے اس سے جو ہے وہ ہٹتے ہیں تھوڑا سا. تو اب یہ کہنے ہیں کہ فَعْلَمْ أَنَّ الْبَالِغَ الَّذِي وُضِعَ عَلَيْهِ الْقَلَمُ. تو انہوں نے کہا اب ایک تقسیم بیان کرنی ہے. مجتہد کے 3 حالات ہوتے ہیں کہ یا اسے حکم شرعی کے بارے میں یقین حاصل ہوگا جب وہ دلیلوں کے اوپر نظر کرے، تو یا حکم شرعی کے بارے میں یقین حاصل ہوگا، یا گمان حاصل ہوگا، یا شک حاصل ہوگا. 3 حالت ہے نا، 3 سے زیادہ چوتھی نہیں ہے. تو انہوں نے اس کے لیے کیا صیغہ وضع کیا؟ شیخ نے کہا تھا فَعْلَمْ أَنَّ الْمُكَلَّفَ، مکلف کا لفظ استعمال کیا تھا، اور آخوند خراسانی نے مکلف کو چھوڑ کے یہاں پر لفظ استعمال کیا ہے ان البالغ الذی وضع علیہ القلم. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ وجہ عدول کیا ہے، کیوں شیخ نے
آخوند خراسانی نے، محقق خراسانی نے شیخ انصاری کی جو تعبیر ہے اسے عدول کیا اور مکلف کے بجائے بالغ الذی وضع علیہ القلم کا لفظ استعمال کیا. کہنے کے وجہ العدول یہ ہے کہ جب آپ تقسیم کرتے ہیں مکلف کو کہ وہ مکلف فعلی، وہ تقسیم ہوتا ہے یا اسے یقین حاصل ہوتا ہے یا اسے گمان حاصل ہوتا ہے یا اسے شک حاصل ہوتا ہے، اور شک میں برات جاری ہو جاتی ہے، اور جب برات جاری ہو جاتی ہے تو وہ پھر مکلف رہتا ہے؟ مکلف نہیں رہتا. تو اب آپ نے جب تقسیم کی تو کہا مکلف کو تقسیم کیا، ایک اس شخص میں جس کے اوپر تکلیف آئی اور ایک اس شخص میں جس کے اوپر تکلیف پھیلی نہیں، برات جاری ہو گئی. تو مقسم اسے کہتے ہیں جیسے تقسیم کیا، تو مکلف کو آپ نے مقسم بنایا، پھر مکلف ہی کو جس کے اوپر تکلیف آ گئی آپ نے اس سے کہا کہ اس کے اوپر تکلیف آ گئی، تو مقسم ہی کو قسم بنا دیا. تو یہ بات صحیح نہیں ہے. اس لیے آخوند خراسانی نے عدول کیا مکلف سے کس کی طرف؟ بالغ الذی وضع علیہ القلم. کہہ رہے ہیں ان من الاقسام من وجه العدول من المکلف الى البالغ ان من الاقسام من لم يتنجس علیہ التکلیف كموارد البراء ومن المعلوم ان المکلف الفعلی لا ينقسم الى الاقسام التي منها الجاہل غیر المتنجس علیہ التکلیف لان القسم عین المقسم مع زیادت قید. یہاں پہ جو جاہل ہے جس کے اوپر برات جاری ہو گئی اور تکلیف اس کے اوپر متنجس نہیں ہوئی، تو آپ نے مکلف کو تقسیم کیا، ایک اس مکلف میں جس کے اوپر تکلیف پھیلی ہو گئی اور ایک اس مکلف میں جس کے اوپر سے تکلیف اٹھا لی گئی. یہ بات صحیح نہیں ہے. اچھا پھر انہوں نے کیا کہا؟ فَعَلَمَ أَنَّ الْبَالِغَ الَّذِي وُضِعَ عَلَيْهِ الْقَلَمُ إِذَا الْتَفَتَ إِلَى حُکْمٍ فِعْلِيٍّ، جب وہ التفات کرتا ہے حکم فعلی کی طرف. تو آخوند کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ حکم جو ہے وہ فعلی ہے، اس لیے کہ حکم اگر مرحلہ انشاء میں ہے یا مرحلہ اقتضاء میں ہے، یا مرحلہ اقتضاء میں حکم واقعی ہو یا ظاہری ہو لیکن وہ فعلی نہ ہوا، مرتبہ باس اور زجر تک نہ پہنچے. جیسے مثال کے طور پر میں نے آپ سے کہا پانی پلانا، تو جب تک میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ پانی پلانا تب تک جو وہ میں آپ پہ ناراض نہیں ہو سکتا کہ تم نے کیوں نہیں پانی پلایا. اب مثال کے طور پر اگر میرے گلا خشک ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے تو یہ اقتضا رکھتا ہے کہ مطلب میں آپ سے کہوں کہ پانی پلاؤ، لیکن مرتبہ باس اور زجر تک نہیں پہنچا. تو یہاں پر جو ہے وہ یعنی فعلی کا لفظ استعمال کیا انہوں نے، اِلیٰ حُکْمٍ فعلیٍ، یعنی جو حکم فعلی ہو چکا ہو. بالغ الذی وضع علیہ القلم اذا التفت الی حکم فعلی، وہ بالغ جس کے اوپر قلم تکلیف آیا وہ جب التفات کرے گا حکم فعلی کی طرف تو اس کے اوپر اعتراض کیا گیا. ان کی جو عبارت ہے فعلی کے اوپر اعتراض کیا گیا. اعتراض کیا شیخ مروج کا اعتراض ہے. کہہ رہے ہیں ان المصنف حمل المکلف الموجود فی عبارت شیخ الاعظم علی المکلف الفعلی. انہوں نے مکلف کو حمل کیا مکلف فعلی کی طرف. جب آپ کہتے ہیں مکلف فعلی تو اس میں وہ شک والا بھی بندہ آ جاتا ہے جس کے اوپر تکلیف منجس نہیں ہوئی، جو جاہل ہے، جو شک کی حالت میں ہے، جس کے اوپر تکلیف متنجس نہیں ہوئی اور برات جاری ہو جائے گی. تو جس کے اوپر سے برات جاری ہو جائے گی اس کے اوپر حکم تو فعلی نہیں ہوا. اور آپ نے کیا کہا؟ بالغ الذی وضع علیہ القلم اذا التفت الی حکم فعلی. تو یہ بات صحیح نہیں ہے. ومن المعلوم انه لا بد من وجود المقسم وهو المكلف في جميع الاقسام ولما لم يكن الشاك في الحكم مكلفا فعليا فقد أدل عن
جعل المقسم الى جعل البالغ الذي وضع عليه القلم لشمول البالغ جمیل الاقسام من الشک. یہ تو وہی والی بات ہوگی کہ مطلب وہ انہوں نے بالغ الذی وضع علیہ القلم والی عبارت کیوں استعمال کی اور مکلف والی عبارت کیوں استعمال کی. تو لیکن یہ اشکال بہرحال ان کے اوپر بھی آتا ہے. اچھا اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وضع علیہ القلم، اس کے اوپر یہ عبارت اس لیے رکھی ہے کہ غافل جو انسان غافل ہے، جو التفات نہیں کر رہا حکم فعلی کی طرف، جو مجتہد سے بات نہیں کر رہا، اس کو خارج کرے. اچھا اب انہوں نے استعمال کیا الی حکم فعلین واقعین و ظاہرین. واقعین و ظاہر، حکم واقعی اور ظاہری. یہ حکم ظاہری کیا ہے؟ ظاہر کرنا. نہیں ظاہر کرنا نہیں ہے. حکم واقعی یہ ہے کہ آپ جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے حکم مقرر کیا تھا وہ آپ اس تک پہنچ گئے. جیسے جو حکم اللہ تعالیٰ نے وضع کیا تھا اس کے عناوین اولیہ کے تحت، جیسے مثال کے طور پر جو پانی ہے، پانی جو ہے جائز ہے اس کا پینا، اور گندم کا کھانا جائز ہے. ٹھیک ہے، گندم کا رکھنا بھی جائز ہے، اور گندم کا جو گندم کا کھانا بھی جو ہے وہ گندم کو اسٹور کرنا بھی جائز ہے. ٹھیک ہے، گندم کو اسٹور کرنا جائز ہے. لیکن مثال کے طور پر جیسے کوئی آفت آ رہی ہو، پانی جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، یا گندم میں اس میں رکھا خزانے میں خراب ہو جائے گا، تو اس سے نکالنا وہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا، رکھنا صحیح نہیں ہوگا. تو یہ سارے حکم واقعی ہیں جن تک آپ پہنچ گئے. حکم ظاہری کیا ہے؟ جب آپ کو شک ہو جائے کہ حکم واقعی اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا رکھا ہے، تو اس وقت شرع جو ہے وہ آپ کے وظیفہ عملی کو معین کر دیتا ہے کہ آپ کیا کریں کیا نہیں کریں. لیکن آپ کو شک رہتا ہے حکم واقعی میں، تو جہاں حکم واقعی میں شک رہے اس کو بولتے ہیں حکم ظاہری. کیا بولتے ہیں؟ حکم ظاہری. تو الی حکم فعلی واقعین و ظاہرین، واقعی یا ظاہری. تو کہہ رہے ہیں کہ الی حکم فعلیین واقعین و ظاہری. تو کہہ رہے ہیں کہ جو احکام قطع ہے وہ جیسے وجوب المتابعہ و حرمت المخالفہ، یہ حکم واقعی سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ کیا ہے، یہ حکم ظاہری میں بھی آتے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ شیخ نے یوں تقسیم کی ہے. اچھا شیخ انصاری نے کہا ہے کہ شیخ انصاری نے 3 قسمیں نقل کی ہیں کہ بالغ الذی وضع علیہ القلم اذا التفت الی حکم فعلین واقعیین اور ظاہریین فاما یحصل له القطع او یحصل له الظن او یحصل له الشک. تو شیخ کہہ رہے ہیں اس میں جو تداخل ہو جائے گا، ایک قسم دوسری قسم میں چلی جائے گی. تو اس لیے آخوند خراسانی نے کس طرح سے تقسیم کیا؟ انہوں نے اس طرح سے نہیں کی، انہوں نے اس طرح سے کی ہے اما ان یحصل له القطع او لا. تو اس کو کہتے ہیں سنائی، یعنی 2 قسمیں کی ہیں، یا یقین حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر یقین حاصل ہوگا تو یا ہمارے معتبرہ ہے یا ہمارے معتبرہ نہیں ہے. تو اگر ہمارے معتبرہ ہے تو وہ یقین سے مل جائے گی، اور اگر ہمارے معتبرہ نہیں ہے تو وہ شک کے حکم میں آئے گی. تو ظن کیا ہو گیا؟ ظن تو بھی سے فلاپ ہو گیا نا، جیسے آپ نے کہا یقین اور ظن اور شک. ٹھیک ہے نا، میں ابھی آپ کو یہاں کر کے دکھاتا ہوں. یقین اور ظن اور شک، یہ ہے نا، یہ دیکھیں اس
کو تھوڑا روکیے گا اس کے اوپر نا. تو یہ شیخ نے کیا کیا ہے کہ زن کے 2 ٹوٹے کر لیے، 2 ٹکڑے کر لیے. اگر زن معتبر ہے تو اسے یقین کے ساتھ شامل کر لیا، اور اگر زن غیر معتبر ہے تو اسے شک کے ساتھ، شک اور زن غیر معتبر کا اور شک کا ایک حکم ہے تو اسے شک کے ساتھ شامل کر لیا. تو تقسیم کتنی ہو گئی، قسم کتنی ہو گئی؟ 2. کیونکہ جو زن معتبر تھا وہ یقین کے ساتھ چلا گیا، اور جو زن غیر معتبر تھا وہ شک کے ساتھ چلا گیا، تو قسم 2 ہو گئی، سنائی ہو گئی. جبکہ آخوند خراسان، جبکہ شیخ اعظم انصاری نے تقسیم کتنی، قسم کتنی بتائیں گی؟ 3، کہ یا اسے یقین حاصل ہوگا، یا زن حاصل ہوگا، یا شک. اور کیونکہ ایک قسم دوسرے میں گھس جاتی ہے، اس لیے ہم نے اس طرح سے تقسیم، تداخل اقسام سے بچنے کے لیے ہم نے اس طرح سے تقسیم نہیں کی، بلکہ اس طرح سے کی کہ یا مجتہد کو یقین حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر یقین حاصل نہیں ہوا تو یا اس کے پاس طریقہ معتبر ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ شک کے جو ہے کام ہے وزیر، یعنی اصول عملیہ اس پر عمل کرے گا. وَإِمَّا يَحْصُلُ لَهُ الْقَطْعُ وَلَسَانِ لَا بُدَّ مِنْ انْتِهَاءِ سَقَلَ بِهِ الْعَقْلُ مِنْ اتِّبَاعِ الظَّنِّ وَلَسَانِ، یعنی الزن ثانی سے مراد جو ہے وہ یقین حاصل نہ ہو. تو جب یقین حاصل نہیں ہو، زن ہو، لابد من انتہائی، اس کا زن منتہی ہو، الی مستقل بہ العقل، مستقلات عقلیہ کی طرف منتہی ہو، من اتباع الزن، کے زن کی پیروی کریں. لو حصل لہ، اگر حاصل ہو جائے زن کے لیے، جو کہ حاصل نہیں ہوتا. اور وہ کیا ہے؟ وقت تمت مقدمات الانسداد علی تقدیر الحکومہ، اور مقدمات انسداد علی تقدیر الحکومہ وہ بھی مکمل ہو جائے، جبکہ وہ بھی مکمل نہیں ہے. تو یہ دونوں فرضیات ہیں. پہلے علم اصول میں یعنی بہت سے لوگ جو ہے وہ اس کے قائل تھے. یہ سید مرتضیٰ سے یہ اور ابن ادریس اللی وغیرہ، یہ لوگ کہتے تھے کہ خبر واحد حجت نہیں ہے، اور جو علم کا دروازہ ہے، علم اور علمی کا دروازہ، وہ ہمارے اوپر بند ہے. تو پھر یہ زن کو جو ہے وہ حجت مانتے تھے، جہاں سے بھی حاصل ہو جائے. تو یہ مسلک جو ہے وہ جو قوانین جو اصول میں لکھی گئی وہ اسی مسلک کے قائل ہیں، قوانین جو لکھی گئی. اور پھر شیخ انصاری نے اس کی قوانین کی بہت ساری چیزوں کو، ان کا نام بھی محقق امی ان کو کہتے ہیں، تو انہوں نے ان کو جو ہے وہ بہت رسائل میں اس کا خلاصہ کر کے لے کے آیا اس کو. تو ابھی بھی یہ نظریات ہیں، یہ جو آپ کے وحید خراسانی ہیں، یہ بھی انسداد باب علم کے قائل ہیں. اصول میں تو اسی کے قائل تھے. اب انہوں نے رسالہ کیسے دے دیا، یہ میرے لیے ایک وہ ہوا تھا، یعنی تعجب کا باعث بنا تھا کہ ایک انسان جو یہ کہے کہ علم اور علمی کا دروازہ ہمارے اوپر بند ہے، تو وہ کیسے استفتاء اور افتاء کی جو ہے وہ منزل پہ آتا ہے. تو بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے. میں سے یہ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ یہ انہوں نے لو کر کے بات کی ہے کہ لابد من انتہاء الزن الی مستقل بہ العقل، لو حصل لہ، یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم امام حسین سے کہتے ہیں کہ یا لیتنی کنت معکم. تو یہ لو یعنی اگر یہ ایسا ہو جاتا، وہ اگر کبھی بھی نہیں ہوا. وقت تمت مقدمات الانسداد علی تقدیر الحکومہ، اور مقدمات انسداد باب علم مکمل ہو جائے، وہ بھی مکمل نہیں ہوتے. اس میں علماء اشکال کر کے وہ اگر 4 مقدمے ہیں ان میں ایک کو بھی گرا دیا تو کام نکل گیا اپنا، وہ ان کا نظریہ جو باطل ہو گیا. تو اگر 2 کو گرا دیا تو اور بھی زیادہ. وَإِلَّا فَالرُّجُوعُ إِلَى الْأُصُولِ الْعَقْلِيَّةِ، وَإِلَّا تو اگر آپ کو طریق معتبر امارات میں نہیں ملی، اگر مل گئی تو وہ یقین کے ساتھ ہو جائے گی. نہیں ملی تو پھر آپ کو رجوع کرنا پڑے گا، وہی جو شاک کا، شک کرنے والے کا وظیفہ ہے، یعنی رجوع کرنا پڑے گا اصول عملیہ کی طرف، الی الاصول العقلیہ من البراءۃ والاشتغال والتقریر
اللہ تفصیل یاتی فی محلہ انشاءاللہ۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انما اممنا متعلق القتل عدم اختصاص احکامی بما اذا کان متعلقا بالاحکام الواقعیہ، ہم نے متعلق قتل کو پھیلا دیا، ہم نے کہا واقعین اور ظاہرین۔ یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ مکلف کبھی اسے یقین حاصل ہوتا ہے، کبھی شک حاصل ہوتا ہے، تو جب شک اسے حاصل ہو گیا، حکم واقعی میں شک ہو گیا، تو حکم واقعی تک تو نہیں پہنچا وہ تو، لیکن وہاں پہ بھی اس کا وظیفہ عملیہ مقرر کیا جاتا ہے۔ جو مجتہد ہے وہ بتاتا ہے پی لو یا اللہ دخل، پی لو سٹا جو کھینچنا کھینچو، لگاؤ، تو وظیفہ عملیہ اس کا بتاتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے جو متعلق قط کو حکم فعلی پہلے کہا، بے حکم فعلین، پھر ظاہرین، واقعین اور ظاہرین، پھر ایک اور شک نکالی متعلق بہی اور بمقلدی ہے، اس سے اپنے سے متعلق وہ حکم ہے، اس کے مقلدین سے۔ وخصصنا بالفعلی، ہم نے فعلی سے بما اذا کان متعلقا بالاحکام الواقعہ، وخصصنا بالفعلی، ہم نے تخصیص کیا فعلی سے، لاختصاصها بما اذا کان متعلقا به علامہ ستطلع علیہ ولذلك عدلنا ما فی رسالت شیخنا علی اللہ مقامہ من تثلیث الاقسام۔ یعنی جو اختصاص ہا کی زمین پلٹے گی احکام قط، اختصاص احکام القط بما اذا کان متعلقا بہی، یعنی بما اذا کان متعلقا بہی، کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اختصاص ہا، کیونکہ اختصاص رکھتے ہیں احکام قط کس سے؟ بما، اس حکم سے جو متعلق ہو کس سے؟ حکم فعلی سے، جو متعلق ہو کس سے؟ حکم فعلی سے۔ وہ حکم جو اقتضاء کے مراحل میں یا انشاء کے مراحل میں ہے، اور اس کے اوپر یقین بھی اگر ہو جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہ جو حکم فعلی ہے وہی ہے آپ کے لیے سب کچھ، اور وہی آپ کا وظیفہ ہے۔ اب مثال کے طور پر جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے مثال کے طور پر ایک شخص جو فاسق ہے، اندر سے فاسق ہے، عادل نہیں ہے، آپ نے اس کے پیچھے نماز پڑھی 10 سال اور گواہوں نے گواہی دی کہ یہ عادل ہے، 10 سال کے بعد پتہ چلا کہ یہ کون تھا؟ فاسق تھا، تو آپ کی نمازیں کیا ہوگی؟ نمازیں صحیح ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ جو حکم واقعی تھا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، وہ مرتبہ فعلیت تک نہیں پہنچ سکا، یعنی دلیل اس کے اوپر قائم نہیں ہو سکی، بینہ نے گواہی اس کے اوپر نہیں دی، تو اس لیے وہ فعلی نہیں ہوگا۔ اور جو حکم فعلی ہو گیا تو وہ یہ تھا کہ وہ عادل ہے، تو آپ نے اس کے اوپر عمل کیا، تو حکم فعلی سے متعلق ہے۔ وَلِذَلِكَ، کہہ رہے ہیں اسی وجہ سے ہم نے عدول کیا، جو شیخ کا رسالہ تھا، شیخ نے اقسام کو 3 بتایا ہے کہ مجتہد کے لیے یا یقین حاصل ہوتا ہے، یا ظن حاصل ہوتا ہے، یا شک حاصل ہوتا ہے، اور لیکن ہم نے جو ہے وہ صرف 2 قسمیں بتائیں کہ یا یقین حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اگر نہیں ہوتا تو یہ طریق معتبر ہے، یہ طریق معتبر نہیں ہے۔ اگر طریق معتبر نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ ظن بھی شک سے ملحق ہے، اور اس میں اصول عملیہ جاری ہوگی۔ وَإِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ ذَلِكَ، وَإِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ ذَلِكَ، یعنی اگر آپ نے، ہم تو کہہ رہے ہیں تقسیم جو ہے وہ سنائی کر لیں، یعنی آپ یوں کریں تقسیم کہ مجتہد کے لیے یا یقین حاصل ہوگا یا طریق معتبر ہوگی، اور یا مجتہد کے لیے یعنی یقین تو حاصل نہیں ہوا تو اب شک ہے اور ظن غیر معتبر ہے، تو وہ بھی شک کے حکم ہے، تو یا مجتہد کے لیے یقین اور طریق معتبر ہے یا مجتہد کے لیے شک ہے، تو یہ 2 قسم ہو گئے۔
تو قسمیں کتنی ہوئی؟ 2. یعنی آپ تقسیم یوں کریں گے، تقسیم جو کریں گے آپ وہ یہ کریں گے کہ یا مجتہد کو یقین حاصل ہوگا اور اس کی یا اس کے پاس طریق معتبر ہوگی، تو طریق معتبر اور یقین ایک ہو گیا، اور یا مجتہد کے پاس طریق معتبر نہیں ہوگی اور یا شک ہوگا، تو 2 قسمیں ہو گئی. تو اس طرح سے تقسیم جو ہے وہ سنائی ہوگی. اچھا، بعض لوگوں نے ایک قسم کا بھی یعنی بیان ہے اس میں کہ یعنی مجتہد کو ہر صورت میں جو اس کا وظیفہ عملیہ، چاہے وہ حکم واقعی تک پہنچے چاہے حکم واقعی تک نہ پہنچے، جو وظیفہ عملیہ اس کے بارے میں ہر وقت اسے یقین رہتا ہے، کیونکہ شک کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا. تو قسم کتنی ہوئی؟ ایک ہی ہوئی. یہ ایک قسم کا بیان ہے. شیخ آخوند نے سنائی کی 2 کہ یہ یقین ہے اور طریق معتبر ہے، طریق معتبر یقین کے ساتھ ہے، یہ یقین نہیں ہے اور طریق معتبر بھی نہیں ہے، تو پھر وہ شک اور ظن غیر معتبر. تو یہ اس طرح 2 قسمیں کی. اب آخوند کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کی تقسیم غلط ہے، جب آپ کے بزرگ استاد نے 3 قسمیں کی تو آپ بھی 3 کرو. تو کہا وَإِنْ أَبَيْتَ إِلَّا ذَلِكَ، اگر تمہیں سے میرے استاد ہی کی تقسیم لینی ہے فَلَوْلَا يُقَالُ، تو بہتر ہے ہمارے طریقے سے 3 قسمیں بناؤ. اور وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ مکلف یا اس کے لیے یقین حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ایک قسم حاصل ہوگی. اب جب نہیں ہوگا تو یا اس کے پاس طریق معتبر ہے، یہ دوسری قسم ہو گئی، اور یا نہیں ہے. جب نہیں ہے تو پھر وہ شک ہو گیا، تیسری قسم ہو گئی. تو ہماری طرح سے کرو اور 3 قسمیں کرو، لیکن استاد کی طرح سے کرو گے تو استاد کے کلام میں جو ہے تداخل ہو جائے گا، ایک قسم دوسری میں چلی جائے گی. اگر تم کہو گے یا اس کے لیے یقین حاصل ہوگا یا ظن ہوگا یا شک ہوگا، استاد کی طرح تقسیم کی تو اس میں خرابی ہو جائے گی. لِأَلَّا يَتَدَاخَلُ الْأَقْسَامُ، تاکہ اقسام تداخل نہ کریں، فِيمَا يُذْكَرُ لَهَا مِنَ الْأَحْكَامِ، جو احکام ان کے لیے ذکر ہوں گے. وَمَرْجَعُهُ عَلَى الْأَخِيرِ، اور آخری صورت میں یعنی جب شک ہو یا ظن غیر معتبر ہو، الی القواعد المقررہ، جو قواعد مقرر کیے گئے عقلاً اور نقلاً لغیر القاطع. ومن یقوم عنده الطریق علی تفصیل یاتی فی محلہ انشاءاللہ حسب ما یقتضی دلیلها. اور جس کے پاس جو ہے وہ طریق ہے معتبر، تو اس کی تفصیل ہم جو ہے وہ اپنے محل میں بتائیں گے، جس طرح سے کہ دلیل اقتضا کرے. وکیف کان، جس طرح سے بھی ہو تقسیم، چاہے سنائی ہو یا ثلاثی ہو، ہماری والی ثلاثی ہو یا شیخ اعظم والی ثلاثی ہو. 3 تو 3 ہیں، لیکن 3 جو ہے وہ اللہ رسول اور علی بھی ہیں، وہ والے بھی 3 ہیں اور دوسرے والے بھی 3 ہیں. تو 3 تو 3 جو ہے وہ نہیں ہوتا کہ قسمیں 3 ہیں. تو شیخ کی جو قسمیں ہیں وہ اور ہیں، اور جو آخوند نے بتائیں وہ اور ہیں. تو کیف کان، جس طرح بھی کرو، فبیان احکام القطع و اقسام یصدی رسم امور، تو یقین کے جو احکام اور اقسام ہیں وہ کچھ امور واجب ہے کہ اس میں بیان کریں. صلی اللہ علیہ محمد.